جی نیکسٹ ورڈ ہے پری پے. پری پے کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے پے کرنا. جس طرح ہم پری پیڈ کارڈز یوز کرتے ہیں موبائل فون میں, ٹھیک ہے جی, پری پیڈ پیکیجز یوز کرتے ہیں, یا پری پیڈ کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں, وہ پہلے سے ہم ان کو پے کر چکے ہوتے ہیں اور پھر اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو پری پے ہوتا ہے پہلے سے پے کرنا, اور اس کی پاسٹ سمپل فارم ہے پری پیڈ, پاسٹ پارٹیسپل پری پیڈ, پری پے, پری پیڈ, پری پیڈ. یہ بھی irregular verb ہے. میرے ساتھ بولیں, پری پے, پری پیڈ, پری پیڈ. I always prepay my mobile bill. میں اپنا موبائل کا بل پہلے ہی سے پے کر دیتا ہوں. I prepaid my airline ticket. میں نے اپنی ایئر لائن ٹکٹ پہلے ہی سے اس کے لیے پیسے دے دیے تھے. I have prepaid for this booking. اگر میں نے کسی ہوٹل میں بکنگ کرائی ہے تو میں کہوں گا کہ میں یہ بکنگ کے لیے پہلے ہی پیسے دے دیے ہیں. پری پے, پری پیڈ, پری پیڈ. نیکسٹ ہے جی پری سیل. تو پری سیل کا مطلب ہوتا ہے بیچنا. پری سیل کا مطلب وہی کہ پہلے سے بیچنا. کہ مثلاً کوئی اسکیم ابھی اناؤنس نہیں ہوئی مارکیٹ میں, لیکن آپ نے پہلے ہی سے پلاٹس بیچ دیے, پری سیل کر دیے. ٹھیک ہے جی, اور اس کی پاسٹ سمپل فارم ہے پری سولڈ, پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے پری سولڈ. پری سیل, پری سولڈ, پری سولڈ. سیکنڈ گروپ میں ڈالیں گے ہم اس کو. مطلب اب یہ دیکھیں یہاں پہ سیل, سولڈ, سولڈ, ہمارے پاس ایک اور ورب ہے, اس سے پہلے ہم نے پری لگا دیا تو اس کا مطلب ہو گیا پہلے سے بیچنا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں the society pre-sells the plots. سوسائٹی جو ہے پہلے ہی سے پلاٹ بیچتی ہے. the society pre-sold the plots. سوسائٹی نے پہلے ہی, مطلب ابھی وہ ڈیولپمنٹ وغیرہ نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے ہی پلاٹس بیچ دیے. the society has pre-sold the plots. سوسائٹی بیچ چکی ہے پہلے سے ہی پلاٹس. ٹھیک ہے جی, پری سیل, پری سولڈ, پری سولڈ. بولے میرے ساتھ, پری سیل, پری سولڈ, پری سولڈ. پری سیل, پری سولڈ, پری سولڈ. آگے آ گیا جی پری سیٹ. تو پری سیٹ کا کیا مطلب ہے؟ سیٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی چیز کی آپ نے سیٹنگ کی ہو. جس طرح ہمارا ٹی وی ہوتا ہے, اس کی آپ سیٹنگ کرتے ہیں کہ یار والیوم اتنا ہونا چاہیے, برائٹنیس اتنی ہونی چاہیے, اور کنٹراسٹ اتنا ہونا چاہیے. پری سیٹ کا کیا ہے کہ پہلے سے ہی سیٹنگ کر دینا, کہ یوزر یوز کرنے سے پہلے ہی, لیپ ٹاپ یوز کرنے سے پہلے ہی اس میں جو پری سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے وہ پری سیٹ ہوتا ہے. جو آپ کا ٹی وی ہے اس میں لیٹ سپوز والیوم 20 پہ ہے, برائٹنیس 30 پہ کی ہوئی ہے فیکٹری میں, تو وہ پری سیٹ ہوئی ہے پہلے سے ہی وہ سیٹنگز. ٹھیک ہے جی, تو پری سیٹ ہوتا ہے پہلے سے سیٹ کرنا, پہلے سے سیٹ کرنا. اور اس کا پاسٹ سمپل فارم پری سیٹ, پاسٹ پارٹیسپل فارم پری سیٹ, پری سیٹ, پری سیٹ, پری سیٹ. ٹھیک ہے جی, اب اس کی ایگزامپل ہے, اس کا سینٹینس ہے, I always preset the TVs which I sell. میں جون سے ٹی وی بیچتا ہوں وہ میں نے پہلے سے پری سیٹ کر دیتا ہوں. I preset that TV. میں نے اس ٹی وی میں سیٹنگز پہلے سے کر دی تھیں. I have preset this laptop. میں اس لیپ ٹاپ کو پہلے ہی سے پری سیٹ کر چکا ہوں, اب آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہوتا ہے پری سیٹ. پری سیٹ, پری سیٹ, پری سیٹ. بولیں پری سیٹ, پری سیٹ, پری سیٹ. گروپ 1 ہے کیونکہ اس کے تینوں فارمز سیم ہیں. پھر ہے پری شرنک, پہلے سے ہی شرنک کر دینا. جس طرح کپڑے
آپ نیا کوئی کپڑا لے کے آتے ہیں, آپ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں کہ یار وہ شرنک ہو جائے, چھوٹا ہو جائے, جتنا سکڑنا ہے سکڑ جائے. تو جو فیکٹری میں پہلے سے انہوں نے شرنک کی ہوتی ہے چیز, کپڑے کو یا جینس بنا کے اس کو شرنک کی ہو, تو وہ پری شرنک ہوگی. ٹھیک ہے جی, پہلے سے چھوٹا کرنا. اور اس کی پاسٹ سمپل فارم ہے پری شرنک, پاسٹ پارٹیسپل فارم پری شرنک. جس طرح شرنک, شرنک, شرنک ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اسی طرح پری شرنک, پری شرنک اور پری شرنک ہے. دس فیکٹری آلویز پری شرنکس دا کلوتھس. یہ فیکٹری مطلب پہلے سے ہی کپڑے چھوٹے کر لیتی ہے, یعنی کہ پانی میں ڈال کے ان کو سکیڑ لیتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو پہلے سے ہی سکیڑنے کو پری شرنک کہیں گے. دا فیکٹری پری شرنک دا لاٹ. جس طرح ایک کپڑوں کی لاٹ ہوتی ہے, اس نے پہلے سے چھوٹی کر دیے تھے, پری شرنک, سوری. اینڈ دا فیکٹری ہیز آلریڈی پری شرنک دا لاٹ. فیکٹری پہلے ہی کپڑوں کو چھوٹی کر چکی ہے. پری شرنک, پری شرنک, پری شرنک. بولیں پری شرنک, پری شرنک, پری شرنک. آگے آ گیا جی پروف ریڈ. ٹھیک ہے جی, پروف ریڈ, اور یہ آگے اس کی پاسٹ سمپل فارم ہے پروف ریڈ, اور پاسٹ پارٹیسپل بھی ہوتا ہے پروف ریڈ. اسپیلنگ دیکھیں سب کے سیم ہے, لیکن اس کو ہم پہ ریڈ پڑھتے ہیں. جیسا ریڈ, ریڈ, ریڈ ہوتا ہے, اسی طرح پروف ریڈ, پروف ریڈ, پروف ریڈ ہے. پروف ریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپنے سے پہلے جو ریڈنگ کرتا ہے ایڈیٹر, اس کو پروف ریڈ کہا جاتا ہے. کہ میں نے کچھ لکھا اور میں نے آپ کو دے دیا کہ یار اس سے پڑھ کے آپ غلطیاں نکال دیں اس میں سے, تو وہ آپ جو پڑھیں گے وہ پروف ریڈ کر رہے ہیں, پروف ریڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, پروف کے لیے پڑھائی, یعنی کہ آپ اس کے اندر سے غلطیاں نکال رہے ہیں. پروف کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں, پڑھنا, پڑھنا, اس کو پروف ریڈ کہتے ہیں. کین یو پلیز پروف ریڈ دس ڈاکومنٹ. کیا آپ اس ڈاکومنٹ کو پروف ریڈ کر سکتے ہیں. آئی پروف ریڈ یور پیپر. میں نے تمہارے پیپر کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی, آئی ہیو پروف ریڈ دس پیپر. میں اس پیپر کو پہلے سے ہی پروف ریڈنگ دے چکا ہوں. پروف ریڈ, پروف ریڈ, پروف ریڈ. بولیں پروف ریڈ, پروف ریڈ, پروف ریڈ. آگے جو پروو, اس پروف کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آپ نے چیز پروف کرنی ہو. جس طرح کوئی آپ نے کوئی چیز کلیم کی ہو, آپ کہیں کہ یار زمین گول ہے, تو لوگ کہیں کہ اب اس کو پروف کرو, تو وہ ہوتا ہے پروف. یعنی کہ اس کو ثابت کرنے کو پروف کہتے ہیں. اس کو اب ثابت کرو جو آپ نے کلیم کیا ہے یا جو بھی کہا ہے, ثابت کرنا. اور اس کی پاسٹ سمپل فارم ہے پرووڈ. ٹھیک ہے جی, اور پاسٹ پارٹیسپل فارم اس irregular verb کی ہے پروون یا پرووڈ. پروو, پرووڈ, پروون یا پرووڈ. کین یو پروو یور کلیم. کیا آپ اپنے کلیم کو ثابت کر سکتے ہیں. آئی پرووڈ مائی کلیم. میں نے جو کلیم کیا تھا وہ میں نے پروف بھی کیا. آئی ہیو پروون دیٹ یو آر رانگ. میں پروو کر چکا ہوں, ثابت کر چکا ہوں کہ آپ غلط ہیں. ٹھیک ہے جی, پروو, پرووڈ, پروون. ثابت کرنا, ثابت کیا, ثابت کر چکنا. پروو, پرووڈ, پروون. بولیں پروو, پرووڈ, پروون, یا پھر پرووڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ سیکنڈ گروپ یا تھرڈ گروپ میں دونوں میں آئے گا. آگے جی پٹ. پٹ ہوتا ہے رکھنا. کوئی چیز آپ نے رکھنی ہو تو اسے پٹ کہتے ہیں. اس کی پاسٹ سمپل فارم بھی پٹ ہے, پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی پٹ ہے. پٹ, 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 پٹ. کین یو پلیز پٹ دس باکس ان مائی کار.
کیا آپ اس ڈبے کو میری گاڑی میں رکھ سکتے ہیں؟ Did you put that box in my car? کیا آپ نے اس ڈبے کو میری گاڑی میں رکھا تھا؟ I have put the box in your car. میں نے ڈبہ آپ کی گاڑی میں رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. پٹ 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 بولیں پٹ پٹ پٹ. آگے ہے جی کوئٹ. کوئٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں اس کو کوئٹ کر دیں, اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کی سیکنڈ فارم کوئٹ ہوتی ہے, تھرڈ فارم بھی کوئٹ ہوتی ہے, یا پھر آپ اسے کوئٹ کوئٹڈ کوئٹڈ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں. کوئٹ 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 کوئٹڈ کوئٹڈ. He always quits his jobs. وہ ہمیشہ اپنی جابس چھوڑ دیتا ہے. I quit my job. میں نے اپنی جاب چھوڑ دی تھی. I have quit this job. میں نے اس جاب کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. quit 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 یا پھر quit quitted quitted. بولیں quit 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 quitted quitted. آگے جی ریڈ. ٹھیک ہے جی. اب جو ریڈ ہے وہ پڑھے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاسٹ سمپل فارم میں اور پاسٹ پارٹیسپل فارم میں کس طرح پڑھتے ہیں. ریڈ ریڈ, ریڈ ریڈ ریڈ. ریڈ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. ٹھیک ہے جی. آئی ریڈ نیوز پیپر. میں نیوز پیپر پڑھتا ہوں. آئی ریڈ دیٹ بک. میں نے وہ کتاب پڑھی. آئی ہیو آلریڈی ریڈ دس بک. میں نے یہ کتاب پہلے ہی پڑھ چکا ہوں. ریڈ ریڈ ریڈ. بولیں ریڈ ریڈ ریڈ. ریڈ ریڈ ریڈ. آگے جی ری اویک. ری اویک, اویک کا مطلب ہوتا ہے جاگنا, اور ری اویک کا مطلب ہوتا ہے پھر سے جاگنا. پھر سے جاگنا. اور اس کی سیکنڈ فارم ہے ری اووک, تھرڈ فارم ری اویکن. جس طرح ویک ووک ویکن ہوتا ہے اسی طرح ری اویک ری اووک اینڈ ری اویکن ہے. اور اب ہوگا آئی ایم گوئنگ ٹو ری اویک ہم. میں اس کو پھر سے جگانے جا رہا ہوں. وائی ڈڈ یو, سوال میں تو پھر ری اویک ہی آ جائے گا. آئی ری اووک ہم. میں نے اس کو پھر سے جگایا. آئی ہیو ری اویکن ہر. میں اس سے پھر سے جگا چکا ہوں. ری اویک, ری اووک, ری اویکن. بولیں ری اویک, ری اووک, ری اویکن. ری اویک, ری اووک, ری اویکن. آگے ہے جی ری بڈ. بڈ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں پیسے اس کی بولی لگائی. ری بڈ کا کیا ہے, پھر سے بولی لگانا. پھر سے بولی لگانا. ری بڈنگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی پہلی بڈنگ جو ہے وہ ٹیکنیکل یا فائنینشیل بڈز جو ہوتی ہیں ان کے اوپن کرنے کے بعد کوئی پرابلمز آ رہی ہوں تو پھر سے ری بڈ کا اشتہار آتا ہے کہ آپ اس کو پھر سے ری بڈ کریں. خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے آپ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں تو اس کی پاسٹ سمپل فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی ہے ری بڈ ری بڈ. ری بڈ ری بڈ ری بڈ. آئی ایم گوئنگ ٹو ری بڈ آن دس کانٹریکٹ. آئی ری بڈ آن دیٹ کانٹریکٹ. میں نے اس کانٹریکٹ پہ پھر سے ری بڈ کیا تھا. آئی ہیو ری بڈ آن دس کانٹریکٹ. میں اس کانٹریکٹ پہ پھر سے بڈنگ کر چکا ہوں, پھر سے بولی دے چکا ہوں. ری بڈ ری بڈ ری بڈ. بولیں ری بڈ ری بڈ ری بڈ, ری بڈ ری بڈ ری بڈ. اچھا جی, پھر ہے ری بائنڈ. تو بائنڈ کا مطلب, ری بائنڈ کا مطلب ہوتا ہے پھر سے باندھنا. بائنڈ ہوتا ہے باندھنا, اور پھر سے جیسا ہم بکس کو ری بائنڈ نہیں کراتے کہ ایک بک پھٹ گئی اس کی بائنڈنگ شائنڈنگ تو اس کو ری بائنڈ کرا لو یار, یعنی کہ اس کو پھر سے بندھوا لو. تو ری بائنڈ کا مطلب ہے پھر سے باندھ
نا. اور اس کی سیکنڈ فارم ہے ریباؤنڈ, تھرڈ فارم ہے ریباؤنڈ. ریبائنڈ, ریباؤنڈ, ریباؤنڈ. آئی ریبائنڈ مائی بکس, میں اپنی بکس کو پھر سے باندھ لیتا ہوں. آئی ریباؤنڈ دیٹ بک, میں نے اس بک کو پھر سے باندھا. اینڈ آئی ہیو ریباؤنڈ آل دا بکس, میں بکس تو پھر تمام سب بکس کو میں نے پھر سے باندھ دیا ہے. ریبائنڈ, ریباؤنڈ, ریباؤنڈ. بولیں ریبائنڈ, ریباؤنڈ, ریباؤنڈ. آگے جی ری براڈ کاسٹ. براڈ کاسٹ ہوتا ہے جس طرح ریڈیو پہ ایک پروگرام چلانا اور اس کو پھر نشریات کے ذریعے سب تک پہنچانا, وہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے. ایک دفعہ جو وہ ریپیٹ ہوتا ہے وہی پروگرام آپ پھر سے نشریات کر رہے ہو تو پھر وہ آپ کا ہو گیا ری براڈ کاسٹ. پھر سے نشریات کرنا. اس کی پاسٹ سمپل فارم ہے ری براڈ کاسٹ یا پھر ری براڈ کاسٹڈ, اور اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے ری براڈ کاسٹ یا پھر ری براڈ کاسٹڈ. ایگزامپل ہے جی FM 101 always rebroadcast its programs. FM 101 جو ہے اپنے پروگرامز ہمیشہ پھر سے چلاتا ہے, پھر سے اس کی نشریات کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. This radio station rebroadcast that program. اس ریڈیو اسٹیشن نے پھر سے وہ والا پروگرام چلایا. This program has been rebroadcasted for 10 times. اب پیسو وائس ہے, یہ پروگرام جو ہے 10 دفعہ ری براڈ کاسٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں ری براڈ کاسٹ بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں نے ری براڈ کاسٹڈ یوز کر لیا. ٹھیک ہے. ری براڈ کاسٹ, ری براڈ کاسٹ, ری براڈ کاسٹ, ری براڈ کاسٹ, ری براڈ کاسٹڈ, ری براڈ کاسٹڈ. بولے میرے ساتھ ایک ساتھ, ری براڈ کاسٹ, ری براڈ کاسٹ, ری براڈ کاسٹ, یا پھر ری براڈ کاسٹ, ری براڈ کاسٹڈ, ری براڈ کاسٹڈ. آگے آ گیا ری بلڈ. بلڈ کا مطلب ہوتا ہے بنانا, ری بلڈ کا مطلب ہوتا ہے پھر سے بنانا, پھر سے بنانا, پھر سے بنانا. مطلب اگر کوئی بلڈنگ تھی وہ ٹوٹ گئی تو آپ اس کو ری بلڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی پاسٹ سمپل فارم ہے ری بلڈ, پاسٹ پارٹیسپل فارم یعنی کہ تھرڈ فارم بھی ہے ری بلڈ. تو یہ سیکنڈ گروپ میں آئے گا. ری بلڈ, ری بلڈ, ری بلڈ. The government is rebuilding the heritage site. گورنمنٹ جو ہے وہ ہیریٹیج سائٹ کو پھر سے ری بلڈ کر رہی ہے. The previous prime minister rebuilt this building. جو پرانا پرائم منسٹر تھا اس نے اس بلڈنگ کو پھر سے بنایا. I have rebuilt my house. میں اپنے گھر کو پھر سے بنا چکا ہوں. ریبلڈ, ریبلٹ, ریبلٹ, ریبلڈ, ریبلٹ, ریبلٹ. بولیں ایک ساتھ, ریبلڈ, ریبلٹ, ریبلٹ. آگے ہے جی ریکاسٹ. تو ریکاسٹ جو ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں فلم میں جس طرح کاسٹ کرتے ہیں اور آپ مطلب ایک فلم چل رہی ہے اس میں آپ نے کاسٹ کو بالکل چینج کر دیا اور ڈفرینٹ سیٹس آف ایکٹرز کو لے آئے تو وہ ریکاسٹ ہو گئی. یا پھر جو ہمارا لوہا ہوتا ہے یا ڈفرینٹ میٹلز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ پگھلا کے ڈفرینٹ شیپس میں لائیں تو وہ ریکاسٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مختلف شیپ میں لانا,
یا پھر جو فلم میں ریکاسٹ ہوتی ہے پھر سے یا کاسٹ کو چینج کرنا، فلم میں اس کو ریکاسٹ کہتے ہیں. اس کی پاسٹ سمپل فارم بھی ریکاسٹ ہے، پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی ریکاسٹ. ریکاسٹ 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 ریکاسٹ. تو اس کی ایگزامپل ہوگی دا ڈائریکٹر آلویز ریکاسٹ ان ہز فلمز. ڈائریکٹر جو اپنی فلم میں ہمیشہ پوری کاسٹ چینج کر کے دوسری لے آتا ہے. دا ڈائریکٹر ریکاسٹ ان دیٹ فلم. ڈائریکٹر نے پوری کاسٹ کو چینج کر دیا اس فلم میں. دا ڈائریکٹر ہیز ریکاسٹ ان دس فلم. ڈائریکٹر پوری کاسٹ کو چینج کر چکا ہے اس فلم کی. ریکاسٹ ریکاسٹ ریکاسٹ. بولیں ریکاسٹ ریکاسٹ ریکاسٹ. آگے ہے جی ریکٹ. ریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا. ریکٹ کا ہے پھر سے کاٹنا. تو مطلب اب دیکھیں کہ جس فلم سینسر بورڈ میں جاتی ہے تو اس کو پھر وہ کاٹتے ہیں سینسر کے لیے. لیکن اگر اس کو پھر سے سینسر بورڈ پھر سے اس میں سے چیزیں نکال دے تو پھر وہ ریکٹنگ میں آ جاتی ہے کہ وہ اس نے اور اس میں سے چیزیں نکال دیں، پھر سے کاٹ دیا. ٹھیک ہے جی، پھر سے کاٹنا. اس کی پاسٹ سمپل فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی ریکٹ ریکٹ ہے. گروپ 1 ریکٹ ریکٹ ریکٹ. دا سینسر بورڈ آلویز ریکٹ دا موویز. سینسر بورڈ ہمیشہ پھر سے موویز کو 2 دفعہ 3 دفعہ کاٹتا ہے. دا سینسر بورڈ ریکٹ دیٹ مووی سیورل ٹائمز. سینسر بورڈ نے اس مووی کو کئی دفعہ کاٹا. دا سینسر بورڈ ہیز آلریڈی ریکٹ دس مووی. سینسر بورڈ پہلے ہی اس مووی کو کاٹ چکا ہے. ٹھیک ہے جی. ریکٹ 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 ریکٹ. بولیں ریکٹ ریکٹ ریکٹ. آگے ہے جی ری ڈیل. ایک ہوتا ہے ڈیل اور جو ڈیل دوبارہ سے ہو اس کو ری ڈیل کہیں گے. مطلب جو سودا دوبارہ سے ہو، ایک پلاٹ آپ بیچ رہے تھے، ڈیل ہو گئی لیکن پھر کوئی مسئلہ ہو گیا اور اب آپ پھر سے اسی کو بیچ رہے ہیں تو وہ ری ڈیل ہوگی. ٹھیک ہے جی. دوبارہ سے سودا لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ. اور اس کی پاسٹ سمپل فارم ہے ری ڈیلٹ. پاسٹ پارٹیسپل فارم ری ڈیلٹ. ری ڈیل ری ڈیلٹ ری ڈیلٹ. ری ڈیل ری ڈیلٹ ری ڈیلٹ. Are you ready for the redeal? I'm going to redeal this plot. میں اس پلاٹ کے لیے دوبارہ سے ڈیل کروں گا یا کرتا ہوں. I redealt for that plot. میں نے اس پلاٹ کے لیے پھر سے ریڈیل کر لی تھی. And I have already redealt for my house. میں اپنے گھر کے لیے پہلے سے ہی ڈیل کر چکا ہوں، سودا کر چکا ہوں. پھر سے ریڈیل ریڈیلٹ ریڈیلٹ. بولیں ریڈیل ریڈیلٹ ریڈیلٹ. آگے ہے جی ریڈو. تو ڈو ہوتا ہے کرنا، ریڈو ہوتا ہے پھر سے کرنا. جس طرح آپ گھر میں پینٹ کرا رہے تھے اور پینٹ غلط ہو گیا تو اب آپ اس پینٹ کو ریڈو کرائیں گے. یا گاڑی پہ پینٹ کرا رہے تھے، پینٹ غلط ہو گیا تو آپ اس پینٹ کو ریڈو کرائیں گے. کوئی بھی آپ جاب ریڈو کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، یعنی کہ پھر سے کرنا. اور جس طرح ڈو ڈڈ ڈن ہوتا ہے اسی طرح ریڈو ریڈڈ ریڈن اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. ریڈو ریڈڈ ریڈن. آئی ریڈو دس جاب. میں اس جاب کو پھر سے کرتا ہوں. I redid that job. میں نے اس جاب کو پھر سے کیا تھا. I have redone the paint. میں پینٹ کو پھر سے کر چکا ہوں. Redo, redid, redone. بولیں redo, redid, redone. آگے ہے جی redraw.
ڈرا ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ نے ڈرا کرنی یا پھر بنانی، جیسا ڈرائنگ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی، مطلب ایک آپ جس طرح تصویر بناتے ہیں، تصویر بنانے کو ہم ڈرا کہتے ہیں، پھر سے اس تصویر کو بنانے کو آپ ری ڈرا کہیں گے، ٹھیک ہے جی، پھر سے بنانا. اور اس کی سیکنڈ فارم ہے ری ڈریو، تھرڈ فارم ہے ری ڈران. جس طرح ڈرا، ڈریو، ڈران ہوتی ہے، اسی طرح ری ڈرا، ری ڈریو، ری ڈران ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. آئی آلویز ری ڈرا مائی ڈرائنگس، میں اپنی ڈرائنگس ہمیشہ پھر سے ری ڈرا کرتا ہوں. آئی ری ڈریو دیٹ اسکیچ، میں نے وہ اسکیچ پھر سے بنایا. آئی ہیو ری ڈران دس اسکیچ، میں اس اسکیچ کو پھر سے بنا چکا ہوں، ری ڈرا کر چکا ہوں، ٹھیک ہے جی. کھینچنا کے معنی میں بھی ری ڈرا، پھر سے کھینچنے کے معنی میں بھی ری ڈرا یوز ہوتا ہے. ری ڈرا، ری ڈریو، ری ڈران، ری ڈرا، ری ڈریو، ری ڈران. بولے میرے ساتھ، ری ڈرا، ری ڈریو، ری ڈران. آگے ہے جی ری گرو. گرو ہوتا ہے بڑھنا، ری گرو ہوتا ہے پھر سے بڑھنا. جس طرح درخت کے نیچے جو جھاڑیاں شاڑیاں ہوتی ہیں، آپ نے ان کو کاٹ دیا اور وہ پھر سے بڑھ گئیں، تو وہ ری گرو ہو گئیں، ٹھیک ہے جی. پھر سے بڑھنا. پاسٹ سمپل فارم ہے اس کی ری گریو، اور پاسٹ پارٹیسپل فارم ری گرون. جس طرح گرو، گریو، گرون ہے، اس سے پہلے آپ نے صرف ری لگا دیا. ری گرو، ری گریو، ری گرون. دا ٹری، دس ٹری ری گروز، یہ درخت پھر سے بڑھ جاتا ہے، آپ اس کو کاٹتے ہیں وہ پھر سے بڑھ جاتا ہے. دیٹ ٹری ری گریو، وہ درخت پھر سے بڑھا. اینڈ دس ٹری ہیز فلی ری گرون، یہ جو ہے ٹری پھر سے ری گرون ہو چکا ہے. یا پھر جس طرح اسٹار فش ہوتی ہے، اس کی آپ ایک حصہ کاٹ دیں تو پھر سے وہ ری گرو ہو جاتی ہے نا. دا اسٹار فش ہیز ری گرون اٹس ٹینٹیکلز، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ری گرو، ری گریو، ری گرون. بولیں ری گرو، ری گریو، ری گرون. آگے جی ری لے. مطلب لے ہوتا ہے آپ نے بچھانا، کسی چیز کو آپ نے بچھایا. جس طرح ٹائلز کو آپ نے باتھ روم میں بچھایا لیکن وہ غلط لگ گئی، تو اب آپ نے ان کو پھر سے بچھانا ہے، پھر سے ان کو لگانا ہے، تو وہ ری لے کریں گے، ٹھیک ہے جی. پھر سے بچھانا، پھر سے کوئی چیز لگانی کو آپ ری لے کہتے ہیں، پھر سے بچھانا. اس کی سیکنڈ فارم ہے ری لیڈ، تھرڈ فارم ہے ری لیڈ. ری لے، ری لیڈ، ری لیڈ. تو اس کی ایگزامپل ہوگی پلیز ری لے دیز ٹائلز. پلیز ان ٹائلز کو پھر سے لگاؤ، کیونکہ آپ نے غلط لگا دی ہیں اس وجہ سے. ہی ری لیڈ دیز ٹائلز، اس نے یہ ٹائلز پھر سے لگائیں. ہی ہیز ری لیڈ دیز ٹائلز، اس نے یہ ٹائلز پھر سے لگا چکا ہے. ری لے، ری لیڈ، ری لیڈ. لے، لیڈ، لیڈ سے ری لے، ری لیڈ، ری لیڈ. بولے میرے ساتھ، ری لے، ری لیڈ، ری لیڈ. آگے ہے جی ری لرن. لرن ہوتا ہے سیکھنا، ری لرن ہوتا ہے پھر سے سیکھنا. خاص طور پہ جس طرح میں پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر سے سکلز دوبارہ سے سیکھنی پڑتی ہیں. جس طرح کمپیوٹر سکلز پھر سے سیکھنی پڑے تو وہ ہوگا ری لرن. ہی از ری لرننگ دا کمپیوٹر سکلز، وہ کمپیوٹر سکلز کو پھر سے سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس سینس میں یوز ہوتا ہے. ری لرن ہوتا ہے پھر سے سیکھنا. سیکنڈ فارم اس کی ہوگی ری لرنڈ اور ری لرنڈ. تھرڈ فارم ہوگی ری لرنڈ، ری لرنڈ. ری لرن، ری لرنڈ، ری لرنڈ، ری لرن، ری لرنڈ، ری لرنڈ.
پلیز ری لرن آل دیز اسکلز. پلیز ان اسکلس کو پھر سے سیکھیں. ہی ری لرنڈ آل دا اسکلز. اس نے پھر سے تمام اسکلس کو سیکھا. شاید اس کی یادداشت چلی گئی تھی اس وجہ سے. ہی ہیز ری لرنڈ دیز اسکلز. اس نے ان اسکلس کو پھر سے سیکھا ہے. ری لرن, ری لرنڈ, ری لرنڈ, ری لرن, ری لرنڈ, ری لرنڈ. بولے میرے ساتھ. ری لرن, ری لرنڈ, ری لرنڈ, ری لرن, ری لرنڈ, ری لرنڈ. آگے آ گیا جی ری میک. ایک ہوتا ہے میک, ٹھیک ہے جی, بنانا. پھر سے بنانے کو ری میک کہتے ہیں. اب ماڈلز بھی ری میکس ہوتے ہیں کہ گاڑی کا ماڈل 1956 میں آیا تھا اور اب 2017 میں پھر سے نیا ماڈل آ گیا تو وہ اس کا ری میک ماڈل ہے. ری میک کا مطلب ہوتا ہے پھر سے بنانا. اس کی پاسٹ سمپل فارم ہے ری میڈ, پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے ری میڈ. ری میک, ری میڈ, ری میڈ. جس طرح سانگز ہوتے ہیں ان کے بھی ری میکس آتے ہیں, پھر سے مطلب بنے ہوئے. ایک پرانا فلمی سانگ تھا, اس کو پھر سے تھوڑا سا میوزک چینج کر کے پھر سے بنا دیا تو وہ اس سانگ کا ری میک ہو گیا, یعنی کہ پھر سے بنا. دس ڈائریکٹر ری میکس دا اولڈ سانگ. یہ ڈائریکٹر پرانے گانے پھر سے بناتا ہے. ہی ری میڈ دیٹ سانگ. اس نے وہ گانا پھر سے بنایا. The car company has remade this model. کار کمپنی نے یہ ماڈل پھر سے بنایا ہے کیونکہ اتنا سکسیسفل تھا. ہاں, ری میک, ری میڈ, ری میڈ, ری میک, ری میڈ, ری میڈ. بولے میرے ساتھ. ری میک, ری میڈ, ری میڈ. آگے آ گیا جی ری پے. ری پے کا مطلب ہے لٹانا, چکانا, ٹھیک ہے جی, واپس کرنا. آپ نے کسی سے پیسے لیے اور اب آپ اس کو ری پے کر رہے ہیں, یا آپ کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا, اب آپ اس کے ساتھ برا سلوک کر کے ری پے کر رہے ہیں اس کو, یا اچھا سلوک کر کے ری پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کی سمپل پاسٹ فارم ہے ری پیڈ, پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے ری پیڈ. ری پے, ری پیڈ, ری پیڈ. اس کا اب ایگزامپل ہے ہی آلویز ری پے ہز لونز. وہ ہمیشہ اپنا قرضہ ری پے کر دیتا ہے. آئی ری پیڈ یو. میں نے تمہیں چکا دیا تھا, واپس کر دیا تھا, لٹا دیا تھا. آئی ہیو ری پیڈ مائی ڈیبٹس. میں اپنا قرضہ اتار چکا ہوں, ری پے کر چکا ہوں. پے, پیڈ, پیڈ, ٹھیک ہے جی, ایک ورب ہوتا ہے, اس کے سامنے ری پے لگا دیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لٹانا, چکانا, لٹایا, چکایا, لٹا چکا ہوں, لٹا چکی ہوں, یا چکا چکی ہوں. ری پے, ری پیڈ, ری پیڈ. بولیں ری پے, ری پیڈ, ری پیڈ. آگے جی ری سیل. سیل کا مطلب ہوتا ہے بیچنا. ری سیل ہوتا ہے دوبارہ بیچنا, پھر سے بیچنا, پھر سے بیچنا. آپ نے گاڑی خریدی, اب آپ اس کو منافع پہ, اس کو زیادہ پیسوں پہ ری سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, پھر سے بیچ رہے ہیں. اس کی پاسٹ سمپل فارم ہوتی ہے ری سولڈ, پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوتی ہے ری سولڈ. جس طرح ہوتا ہے سیل, سولڈ, سولڈ, اس کے سامنے ری لگا دیں تو ری سیل, ری سولڈ, ری سولڈ. آئی ری سیل دس کار. میں اس کار کو پھر سے بیچتا ہوں. آئی ری سولڈ دیٹ ٹی وی. میں نے اس ٹی وی کو دوبارہ بیچ دیا تھا. آئی ہیو ری سولڈ مائی کمپیوٹر. میں نے اپنا کمپیوٹر پھر سے بیچ دیا ہے. میں نے جو خریدا تھا وہ میں نے بیچ دیا پھر سے. ری سیل, ری سولڈ, ری سولڈ. ری سیل, ری سولڈ, ری سولڈ. بولیں ری سیل, ری سولڈ, ری سولڈ. آگے آ گیا جی ری سینڈ.
एक होता है भेजना और रीसेंड का मतलब क्या है, फिर से भेजना। आपने एक ईमेल सेंड की, उसको नहीं पहुंची तो आप उसको दोबारा भेजेंगे, रीसेंड करेंगे उसी ईमेल को। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है रीसेंड, पास्ट पार्टिसिपल रीसेंट, रीसेंड, रीसेंट, रीसेंड। सेंड भेजना, सेंट भेजा, और इसका मतलब है इस पास्ट पार्टिसिपल सेंट का है भेज चुका हूं। तो रीसेंट का जुमला जो होगा या सेंटेंस फ्रेज, आई विल रीसेंड माई ईमेल, मैं अपनी ईमेल फिर से रीसेंड कर दूंगा। आई रीसेंट दैट पिक्चर टू यू, मैंने तुम्हें वो तस्वीर दोबारा भेजी थी। आई हैव रीसेंट द पेपर, मैं पेपर दोबारा भेज चुका हूँ, पहली दफा पब्लिश नहीं हुआ था, शायद अब हो जाए। रीसेंड, रीसेंट, रीसेंट, रीसेंड, रीसेंट, रीसेंट, बोलें रीसेंड, रीसेंट, रीसेंट। आगे आ गया जी रीसेट। सेट होता है किसी चीज को सेट करना, रीसेट है फिर से सेट करना। जैसा आपका मोबाइल फोन गलत करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आप कहते हैं इसको फैक्ट्री डिफॉल्ट्स पे रीसेट कर दो, इसको फिर से उस पे रीसेट कर दो। तो रीसेट हो गया फिर से सेट करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है रीसेट, 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 रीसेट। I always reset my mobile phone after 6 months. After every 6 months. मैं हर 6 महीने बाद अपना मोबाइल फोन रीसेट कर देता हूँ। I reset your mobile phone to factory defaults. मैंने तुम्हारा मोबाइल फोन फैक्ट्री डिफॉल्ट्स पे रीसेट कर दिया। I have reset my laptop. मैंने अपना लैपटॉप रीसेट कर दिया है। तो रीसेट, रीसेट, रीसेट ग्रुप 1 में आएगा, बिल्कुल आसान है। रीसेट, 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 बोलें रीसेट, रीसेट, रीसेट। आगे आ गया जी रीटेक। रीटेक का मतलब है फिर से लेना। टेक लेना, रीटेक फिर से लेना। पास्ट सिंपल फॉर्म है रीटोक, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रीटेकन। जैसा टेक, टुक, टेकन है लेना, लिया, ले चुकना, उसी तरह फिर से लेना, फिर से लिया, फिर से ले चुकना। रीटेक, रीटुक, रीटेकन। और जिस तरह हाँ आमतौर पे फिल्म्स में, ड्रामों में रीटेक्स होती हैं, एक सीन की बार बार फिर से वो सीन को फिर से किया जाता है, तो उसको भी रीटेक कहते हैं। कैन यू प्लीज रीटेक दिस सीन, क्या आप इस सीन को फिर से कर सकते हैं, ले सकते हैं। द डायरेक्टर रीटुक द सीन मैनी टाइम्स, डायरेक्टर ने सीन को कई दफा लिया। द डायरेक्टर हैज रीटेकन दिस सीन 10 times, डायरेक्टर 10 दफा इस सीन को रीटेक कर चुका है। ठीक है जी, तो रीटेक, रीटुक, रीटेकन, बोलें रीटेक, रीटुक, रीटेकन। आगे आ गया रीटेल। टेल होता है बताना, रीटेल फिर से बताना। एक आपको कहानी सुनाई, आप कहते हैं उसको फिर से बताओ, तो वो रीटेल है। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है रीटोल्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है रीटोल्ड, ग्रुप 2 में जाएगा ये। रीटेल, रीटोल्ड, रीटोल्ड। कैन यू प्लीज रीटेल द होल स्टोरी, क्या आप पूरी स्टोरी, पूरी कहानी फिर से बता सकते हैं। आई रीटोल्ड हिम अगेन एंड अगेन, मैंने उसको बार बार बताया। आई हैव रीटोल्ड द स्टोरी सेवरल टाइम्स, मैं स्टोरी बार बार कई दफा बता चुका हूँ। ठीक है जी, रीटेल, रीटोल्ड, रीटोल्ड।
ریٹیل ریٹولڈ ریٹولڈ بولیں ریٹیل ریٹولڈ ریٹولڈ. آگے آ گیا جی ری تھنک. تھنک ہوتا ہے سوچنا اور ری تھنک پھر سے سوچنا. سیکنڈ فارم ہے ری تھاٹ. تھرڈ فارم ہے ری تھاٹ. ری تھنک ری تھاٹ ری تھاٹ. ری تھنک پھر سے سوچنا, ری تھاٹ پھر سے سوچا, ری تھاٹ پھر سے سوچ چکنا. یو شوڈ ری تھنک یور ڈیسیژن. تمہیں اپنا ڈیسیژن کے بارے میں پھر سے سوچنا چاہیے. آئی ہیو ری تھاٹ, نہیں اب یہ ہے پاسٹ سمپل, ٹھیک ہے. آئی ری تھاٹ اباؤٹ مائی ڈیسیژن سیورل ٹائمس. میں نے اپنے ڈیسیژن کے بارے میں کئی دفعہ سوچا. آئی ہیو ری تھاٹ اباؤٹ اٹ مینی ٹائمس. میں نے اس بارے میں بار بار سوچا ہے. ری تھنک ری تھاٹ ری تھاٹ بولیں ری تھنک ری تھاٹ ری تھاٹ. آگے آ گیا ریٹروفٹ. تو ریٹروفٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز فٹ کرنا. خاص طور پہ جس طرح گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر جو آپ نئی لائٹیں لگا دیں, نئی چیزیں نئی قسم کی لائٹیں فٹ کر دیں تو وہ ریٹروفٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. کوئی نئی چیز ایڈ کرنا جو اوریجنلی نہیں تھی جب وہ چیز بنی تھی. ٹھیک ہے جی. جب وہ گاڑی بنی تھی تو اس میں وہ ڈیشنگ لائٹس نہیں تھیں تو وہ آپ نے ایڈ کر دی تو وہ آپ نے ریٹروفٹ کی ہیں. یا پھر آپ نے نیا ڈیک لگا لیا تو وہ ریٹروفٹ ہے. جب گاڑی مینوفیکچر ہو کے آئی تھی اس وقت نہیں تھا, آپ نے وہ نئی چیز ایڈ کی ہے, نئی چیز فٹ کی ہے. کوئی نئی چیز فٹ کرنے کو ریٹروفٹ کہتے ہیں. پاسٹ سمپل فارم ہے ریٹروفٹڈ یا پھر ریٹروفٹ. پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے ریٹروفٹڈ یا پھر ریٹروفٹ. ریٹروفٹ ریٹروفٹڈ ریٹروفٹڈ ریٹروفٹ ریٹروفٹ ریٹروفٹ. They retrofit new lights in the cars. وہ گاڑیوں میں نئی لائٹیں لگاتے ہیں. He retrofitted new deck in his car. اس نے اپنے گاڑی میں نیا ڈیک لگایا. I have retrofitted new lights in my car. میں نے اپنی گاڑی میں نئی قسم کی لائٹیں ایک اور مطلب فوگ لائٹس ایڈ کر لی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. ریٹروفٹ ریٹروفٹڈ ریٹروفٹڈ یا پھر ریٹروفٹ ریٹروفٹ ریٹروفٹ. بولے میرے ساتھ ریٹروفٹ 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 ریٹروفٹڈ ریٹروفٹڈ.